کے بل تھے اس کے اندر جو سبسڈی دی گئی وہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ 65 ممالک سے اندازاً کوئی 1.25 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ملک میں پاکستان کے اندر واپس لے کر آیا گیا، وہ بھی بہت بڑا انیشیٹو تھا۔ 472 ٹیسٹنگ آپ کی کیپیبلٹی تھی، ٹیسٹنگ فیسلٹیز تھی، جس کو 5000 سے بھی زیادہ جو ہے اس کو بڑھایا گیا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1,23,00,000 لوگوں کو جو ہے وہ احساس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ ریلیف دیا گیا۔ اور آخر کے اندر NCAC نے جب یہ دیکھا کہ اب کووڈ کے کیسز کم ہو گئے ہیں تو ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ آج پورے پاکستان بھر کے اندر جتنی بھی مارکیٹس ہیں ان کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو کیفیز ہیں ان کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھیٹرز ہو گئے اور ریسٹورنٹس ہو گئے، ان سب کو بحال کر دیا گیا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر بیٹھ کے بہت ساری پریس کانفرنس کی ہیں اس سارے کووڈ کے دوران، کرونا وائرس کے دوران، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر تنقید بھی ہوئی ہے صوبائی حکومت کے اوپر، کچھ چیزیں ہم نے وفاق کے اوپر بھی رکھیں۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہمارا سارا سلسلہ کامیاب ہو گیا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے تقریباً کرونا کا جو ہے، تقریباً کا لفظ میں یوز کروں گا، پاکستان میں ہم نے کرونا کو شکست دی ہے، جس کے اندر اگر ہم خراج تحسین اپنے وزیر اعظم عمران خان کو نہ دیں تو وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا، جس میں ان کا جو سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ انیشیٹو جو تھا وہ انیشیٹو یہ تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن۔ آج پاکستان سمارٹ لاک ڈاؤن سے بھی باہر نکل آیا اور دنیا کے جو باقی ممالک ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو کاپی کرتے ہوئے، بلکہ ان کے اس انیشیٹو کو دیکھتے ہوئے اب دنیا کے باقی ممالک جو ہیں وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ سو ونس اگین تھینک یو وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ نے جس طریقے سے پاکستان کی قوم کو، ملک کو اس کووڈ کے دوران، اس کرونا کے دوران ملک کو آپ نے بچایا، جس طریقے سے آپ نے عوام کی خدمت کی، جس طریقے سے آپ نے غریبوں کے لیے احساس پروگرام کے ذریعے اربوں روپے دیے، جس طریقے سے آپ نے بجلی کے بلوں کے اندر ریلیف دیا، جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب آپ نے جو ہے ہاسپٹلز کے جو کووڈ سینٹرز تھے، جو آئسولیشن سینٹرز تھے، اس کی تعداد آپ نے بڑھائی، اور وزیر اعظم صاحب جس طریقے سے آپ کی ٹیم NCAC نے کام کیا اور تمام صوبوں کو ساتھ اکٹھا لے کے چلے، اس کے لیے ہم وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے صوبے سندھ کے اندر ایک ہمیشہ سے قیامت رہتی ہے ہیلتھ منسٹری کی خاص طور پر، اور ہم نے دیکھا کہ ہماری ہیلتھ منسٹری کس طریقے سے فیل ہوئی اور کس طریقے سے وفاق نے سارے نظام کو ٹیک اوور کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ بھی پنجاب کی طرح کام کرے، ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ بھی KPK کی طرح عوام کی خدمت کرے، ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے KPK کے اندر انصاف کارڈ دیے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اندر صوبائی حکومت کا رول تھا، اسی طریقے سے سندھ حکومت بھی وفاقی حکومت سے ڈیمانڈ کرے کہ صحت کارڈ جو ہیں وہ صوبہ سندھ کے اندر بھی دیے جائیں، لیکن اس کے اندر جو ان کا حصہ ہے، جو صوبائی حکومت کا حصہ، وہ لازمی ڈالنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ بھی اسی طریقے سے ترقی کرے، اسی طریقے سے صوبہ سندھ کے اندر بھی عوام کو پینے کا پانی ملے، تعلیم ملے، صحت ملے، جس طریقے سے آج پنجاب کے اندر، جس طریقے سے KPK کے اندر صوبائی حکومتیں عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ تنقید کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف تنقید کرتے رہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں، وہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ عوام کو ڈیلیور کر دے، لاڑکانہ کے لوگوں کو ڈیلیور کر دے، سیون کے لوگوں کی خدمت کر دے، نواب شاہ کے لوگوں کی خدمت کر دے، سکھر کے لوگوں کی خدمت کر دے۔ لیکن ہمیں افسوس کے بعد بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن علاقوں سے، جن شہر سے صوبہ سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی ایک بھاری اکثریت سے جیتی ہے، وہاں کے لوگ بھی آج پریشان ہیں، صحت کا نظام بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ نے آج سے 2 دن پہلے دیکھا کہ کراچی شہر کے اندر واپس ایک بہت بڑا کیس ہوا ہے، جس کے اندر ایک کتے نے 2.5 سال کے بچے کو جو ہے اس کی آنکھ کے اوپر کاٹا ہے، لیکن جب بچہ وہ ہاسپٹل کے اندر گیا، گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر، تو وہاں پہ اس کو دیکھا نہیں گیا، اس کو وہ فیسلٹی نہیں دی گئی اور اس بچے کو واپس گھر روانہ کر دیا۔ آخر کار اس بچے کو پھر ہم نے واپس انڈس ہاسپٹل بھیجا اور وہاں پر جا کے اس کا آج علاج ہو رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ 12 سال کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت صوبہ سندھ میں کتوں کا معاملہ حل نہیں کر پا رہی ہے، اس صوبے سے کتوں کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور سنا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کے اندر، ان کی فیملی کے اندر شاید کسی کو کتوں سے بہت زیادہ محبت ہے، تو کتے تو لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، بچے کتوں کے کاٹنے سے مر رہے ہیں۔ 2.5 سال کا بچہ جس کی آنکھ کتے نے نکال دی، وہ زخمی حالت کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ سے، خاص طور پہ کراچی شہر سے کتوں کا خاتمہ نہیں کر سک رہی ہے۔
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے ڈیمانڈ ہے کہ کتوں کے اوپر فوری طور پہ کوئی ایکشن لیا جائے. ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر وارڈ کے اندر جو ہیں یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کتے ملیں گے. لاسٹ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے اندر بھی بات میں نے ہائی لائٹ کی تھی کہ اندازاً کوئی ہر وارڈ کے اندر، ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ کے بعد یونین کونسل ہوتی ہے، اس کے بعد وارڈ ہوتا ہے. جب اندازہ لگائیں نا تو ہر وارڈ میں اندازاً کو 2 سے 2,500 کتے موجود ہیں اس شہر کے اندر. صرف سنا تھا کہ کچھ انتظام ہماری وزیر صحت نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انجیکشن لگائیں گے، آج تک ان کتوں کو انجیکشن نہیں ملے. اسی طریقے سے جتنے فنڈز ریلیز ہوتے ہیں وہ بے ضابطگی کے نظر ہو جاتے ہیں اور وہ سارے معاملات صوبے سندھ کے اندر ہی ہوتے ہیں. جو ہماری ذمہ داری ہم ذمہ داری اٹھاتے رہیں گے اور ان نالائکیوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ایشوز ہیں، خاص طور پہ بارش کے بعد یہ سیلاب آ جانا شہر کے اندر، اربن فلڈنگ بھی ہو رہی ہے، رورل فلڈنگ بھی ہو رہی ہے. ایک طرف دادو کے اندر، جامشورو کے اندر حال برا ہے عوام کا، اور ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو کراچی شہر کے اندر. ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہوں گا آخر کے اندر، اور میں اپنے صحافی حضرات سے کہوں گا کہ جا کے اس کو چیک کریں کہ جو میرے سننے میں آیا، ہو سکتا ہے کہ شاید غلط ہو، کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ضیاء الدین ہاسپٹل ہے اس کی تعمیر بھی نالے کے اوپر ہوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے کے اندر بارشوں کا پانی کا جو سیلاب ہم نے دیکھا، جو اربن فلڈنگ ہم نے اس علاقے میں دیکھی، دیٹ از ون آف دا ریزن. میں خود وہاں پر جاؤں گا ضیاء الدین ہاسپٹل کے اوپر آج، اور وہاں پر جا کے میں خود چیک کروں گا کہ وہ کون سا نالا ہے جس کے اوپر ایک حصہ ان کا کنسٹرکٹ ہوا ہوا ہے. جی چاند صاحب دیکھیں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز صوبائی کے انڈر آ رہی ہے، کسی اور کے انڈر آ رہی ہے. ہمارا غرض اس سے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے، کوئی اگر چیز ہائی لائٹ کی جائے، کہ جیسا کہ مجھے معلوم چلا، میں نے آپ سے بتایا کہ یہ ہاسپٹل جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ نالے کے اوپر اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے. تو اب یہ پیپلز پارٹی کے جو منسٹرز ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ جائیں اور چیک کریں. اگر غلطی ہے تو اس کے اوپر میں معذرت خواہوں گا، لیکن میرے یہ سننے میں آیا ہے کہ ایک حصہ ہاسپٹل کا جو ہے وہ نالے کا جو ایک سیکشن گزر رہا ہے وہ اس کے اوپر سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس ایریا میں یہ بارشوں کے بعد جو سارا پانی کا افیکٹ آیا ہے. دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک مشکلات چل رہی ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ، اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے کہ وہ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کریں گے، اپنے سسٹم کے اندر بہتری لے کر آئیں گے، وہ کام سارا ہوا نہیں ہے. انہی وجوہات کے بنا پہ گورنر سندھ صاحب نے کل منسٹر کو بھی بلایا تھا گورنر ہاؤس، اور ان کے ساتھ ساتھ شہزاد صاحب بھی موجود تھے، کراچی الیکٹرک کے سی او بھی موجود تھے. یہ میٹنگ جو تھی وہ صرف کراچی کے اوپر نہیں تھی، یہ میٹنگ پورے صوبے سندھ کے اوپر تھی. پورے سندھ کے اندر جو بجلی کے مسائل ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کچھ فیصلے بھی لیے گئے ہیں. جو عوام کی پریشانی ہے وہ منسٹر صاحب کو بھی بتائی گئی ہیں، گورنر صاحب نے ان سارے ایشوز کو ہائی لائٹ کیے. لیکن دیکھیں سوئے نہیں بیٹھے ہم. اگر صوبے کے کوئی بھی عوام کسی بھی علاقے کے اندر بجلی کی فراہمی کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کے اوپر تحریک انصاف کی حکومت کام کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی طرح سو نہیں رہی. خرم بھائی، کل کی جو آپ جس میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں کے الیکٹرک والی، سردار رحیم صاحب آپ کے اتحادی پی ٹی اے کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کے الیکٹرک انتظامیہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں بتایا گیا، صرف رویا گیا، وہاں پہ کوئی حل نہیں بتایا گیا، کوئی تسلی نہیں کی گئی. لہٰذا انہوں نے آپ کہا موجود تھے کہ میٹنگ، آپ کچھ بتائیں گے؟ اب احتجاج کرنے جا رہی ہے. تو یہ آپ لوگ تو مسائل حل نہیں کر پا رہے، کیا فائدہ پھر آپ کی کل کے اجلاس؟ محمود مولوی صاحب میٹنگ میں موجود تھے، بتائیں ذرا محمود صاحب کیا بات. دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بتاؤں، یہ پورے صوبے کے اوپر بات ہو رہی تھی، صرف کراچی کے اوپر نہیں، ہسکو اور سیپکو کے بھی تھے اور کے سی کے لوگ بھی تھے. گورنر صاحب نے ان کو کلیئر دے دیا ہے، میرے خیال سے 6 دن کا ٹائم دیا، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کو گیس کا پریشر کا پرابلم آ رہا تھا، جس پہ ہم نے ان سے کہا کہ ہماری ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہوئی تھی کہ ہم آپ جو ہے بن قاسم جو اسٹیشن ہے وہ آپ فیول آئل پہ چلائیں گے اور دوسروں کے لیے ہم آپ کو گیس دیں گے، جس کے اوپر میرے خیال سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 3 دن کے اندر اس کو چینج کریں گے اور اس کو ڈالیں گے فیول آئل کے اوپر. دیکھیں، ان کو گیس کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پرابلم ہے، اور ان کا نیا پلانٹ بھی چلے گا، اور ہیسکو اور سیپکو کو
جو 12-12 گھنٹے کی جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے انٹیریئر میں اس کو بھی کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی بلنگ کا ایشو ہے وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو رہا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے کی میٹنگ رہی ہے اور اس کے اوپر میرے خیال سے جی ڈی اے کے اور لوگ بھی بیٹھے تھے اور ایم کیو ایم کے لوگ بھی تھے، تو اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے سر، بتائیں کہ جو تین بڑے نالے جو این ڈی ایم اے نے 3 دن کے اندر صاف کر دیے، 3 سے 5 دن کے اندر، وہ نالے جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ 12 سال میں صاف نہیں کر سکی۔ جو نالے افواج پاکستان کی نگرانی کے اندر 3 دن میں صاف ہوئے، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت 12 سال میں بھی صاف نہیں کر سکی۔ اگر پیپلز پارٹی 1200 سال بھی اگر سندھ میں رہے گی نا تو یہ 1200 سال بھی عوام کی خدمت نہیں کر سکے گی، یہ میں آپ کو آج کاغذ میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ یہ وہ جماعت ہے جو صرف اپنی ذاتی غرض کے لیے حکومت کرتی ہے، اپنی ذاتی جائیداد کو آگے بڑھانے کے لیے کرتی ہے، اپنی ذاتی کاروبار کو بڑھانے کے لیے کرتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ ماشاءاللہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر منسٹر، ہر ایم این اے، ہر منسٹر، ان کا چیئرمین، یہ سارے ارب پتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، یہ ان کی زندگیاں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں، ان کے کاروبار بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ان کی زمینیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو میٹر ریڈر تھے آج وہ صوبہ سندھ کے بہت بڑے جو ہیں زمیندار ہو چکے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ ایک میٹر ریڈر جو ہیں وہ زمیندار ہو گئے ہیں۔ اب میرا سوال ہے کہ ہم سندھ کے لوگ جو ہیں وہ پیچھے جاتے جا رہے ہیں، ہماری زندگیاں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن جو پیپلز پارٹی کے حکمران ہیں، ان کے جو منسٹرز ہیں، وہ لکھ پتی سے کروڑ پتی سے ارب پتی ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے جو ماشاءاللہ چیئرمین ہیں وہ ارب پتی سے کھرب پتی ہو گئے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے اندر، صوبہ سندھ کے اندر، ان کی حکومت میں جو لوگ ہوں گے وہ ان کی زندگی بہتر ہوتی جائے گی۔ عوام کی زندگی میں بہتری کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے۔ پورا صوبہ سندھ کا بچہ جو ہے آج وہ اچھی تعلیم کے لیے ترس رہا ہے۔ پورے صوبہ سندھ کا بچہ، کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا ایک صحافی بتا دے کہ گورنمنٹ اسکول کے اندر اگر ان کا بچہ پڑھ رہا ہے یا کسی کے بچے کو اچھی تعلیم مل رہی ہے، کوئی پورے صوبہ سندھ کے اندر ایک شخص بتا دے جس کو صوبہ سندھ کے اندر ہاسپٹلس کے اندر اچھا علاج مل رہا ہے، پورے صوبہ سندھ کے اندر کوئی ایک شخص بتا دے۔ واٹر کمیشن نے کہا تھا کہ 70% لوگوں کو جو پینے کا پانی مل رہا ہے از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن۔ یہ حالات تو صوبہ سندھ کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنے سے 2023 تک ان کے رہنے سے حالات بہتر ہو جائیں گے، حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم وفاق سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ این ایف سی کے ساتھ ساتھ پی ایف سی کو اٹیچ کیا جائے، کہ اگر این ایف سی کے ذریعے ان کو پیسہ مل رہا ہے تو وہ پی ایف سی بھی اس کے ساتھ اس کے آگے کنیکٹ ہونی چاہیے، تاکہ عوام کو نچلی سطح تک جو ہے وہ ان کے حقوق ان کو مل سکیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس مہینے بلدیاتی نمائندوں کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے، کراچی کے میئر کا بھی ٹائم پورا ہو رہا ہے، لوکل گورنمنٹ کے بھی سب معاملات جو ہیں اس مہینے ختم ہو رہے ہیں۔ اب نظر یہ آ رہا ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن کرانے کا۔ یہ ان ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے اس صوبے کو چلائیں گے جو دودھ کے ریٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، جو دودھ کے ریٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، جو سبزیوں کے دالوں کے ریٹ کو، گوشت مرغی کے ریٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اب وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں اس صوبے کو چلائیں گے۔ یہ حالات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کی کوئی نیت نہیں ہے عوام کو ڈیلیور کرنے کی، ان کی کوئی نیت نہیں ہے عوام کی خدمت کرنے کی۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اس صوبے کے اندر اقتدار کے اندر رہے گی، صوبہ سندھ کی عوام اسی طریقے سے روتی رہے گی، اسی طریقے سے سسکتی رہے گی۔ بنانے والے آپ ہیں، ہمارے اچھے برے کچھ نہیں ہے۔